جی السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو سیر کروا رہے ہیں ڈسلڈورف کی، اور سیر ہو رہی ہے ایک گاڑی میں۔ یہ شہر اپنی ثقافت، فیشن اور کہہ لیں کہ جو ماڈرن لائف جو ہوتی ہے اس کے لیے فیمس ہے۔ آپ کو یہاں پہ بہت ساری اولڈ بلڈنگز جو ہیں وہ نظر آئیں گی، آپ کو بہت ساری جدید بلڈنگیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ جیسے ہی سڑک پر نکلیں سب سے پہلے نظر آتی ہیں ڈسلڈورف کی صاف، کشادہ اور درختوں سے گری ہوئی سڑکیں۔ یہاں پہ آپ کو روڈز کے آس پاس بہت سارے درخت ملیں گے۔ ابھی ہم سٹی کے سینٹر میں ہیں، لیکن جیسے ہی ہم جو ہے وہ سٹی سے باہر نکلیں گے آپ کو بہت سارے جو ہے وہ درخت نظر آئیں گے، ہریالی نظر آئے گی، اور یہاں پہ جو ہے وہ بہت سی فیمس جگہیں ہیں دیکھنے کے لیے۔ یہاں کا ٹریفک سسٹم اور جو پلاننگ ہے سٹی کی وہ پورے جرمنی میں جو ہے وہ فیمس ہے۔ آپ ڈسلڈورف کی کسی جگہ پہ چلے جائیں آپ کو ایسی ٹرامز جو ہیں وہ گزرتی نظر آئیں گی، ٹرامز کے ساتھ گاڑیاں چلتی نظر آئیں گی، روڈ کے کنارے درخت نظر آئیں گے، آپ کو رنگ برنگے جو ہے وہ درخت نظر آ رہے ہوں گے۔ یقیناً یہ آپ کے لیے ایک ایکسپیرینس ہوگا۔ اس طرح کسی بھی بڑے سٹی کو دیکھنا، جرمنی کے بڑی سٹی کو دیکھنا، اگر آپ جرمنی میں آنا چاہتے ہیں، آپ کا پلان ہے کہ آپ فیوچر میں جرمنی میں کسی بھی ویزا پر آئیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اس حساب سے یقیناً جو ہے وہ پسند آئے گی۔ آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ ایکچولی جو ہے وہ ڈسلڈورف میں کس طرح جو ہے وہ لوگ یا روڈز یا بلڈنگز یا کس طرح جو ہے وہ وہاں پہ ٹریفک چلتی ہے۔ ٹریفک سے مجھے یاد آیا، اگر آپ لوگ یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس کرنا چاہتے ہیں جرمنی میں، یورپ میں ڈرائیونگ لائسنس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک ویڈیو ایگزامپل کے طور پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک جو ہے کس طرح جو ہے وہ چلتی ہے، اور کس طرح لین میں اور کیسے جو ہے وہ آپ نے سگنل پہ جو ہے وہ سٹاپ کرنا ہے۔ اس کے بعد کس طرح جو ہے وہ آپ نے کہیں پہ بھی ٹرن لیتے ہوئے انڈیکیٹر دینا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں۔ یقیناً آپ گاڑی یہاں پہ آتے ہی نہیں چلا سکتے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ فیوچر میں آپ کے کام آ سکتی ہیں اگر آپ جرمنی میں جو ہے وہ موو ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بہت ساری بلڈنگز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ کوننگس علی جو ہے اسٹریٹ پورے یورپ میں فیمس ہے۔ آپ کو اس اسٹریٹ پہ آپ کو دنیا کے سب سے جو بڑے برانڈز ہیں ان کے آپ کو شو رومز نظر آئیں گے، آؤٹ لیٹس نظر آئیں گے۔ سب سے فیمس اسٹریٹ ہے یہ ڈسلڈورف کی کوننگس علی۔ اگر شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ برانڈز کی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ایک اچھی جگہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ویدر جو ہے وہ آج کچھ اتنا اچھا نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایکچولی دن کا ٹائم ہے، 11-12 بجے کے درمیان، لیکن آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے شام کا ٹائم ہے۔ بارش کی وجہ سے بادل بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے۔ یورپ کی بارش بھی جو ہے وہ بہت فیمس ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کب جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے کب ختم ہو جائے۔ اس طرح کی بارشیں جو ہیں وہ یقیناً آپ اپنے کنٹریز میں جو ہے وہ نہیں دیکھتے ہوں گے، لیکن یہاں پہ بارش میں ایز سچ نہانے کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا۔ سارے لوگ جو ہیں وہ اگر بارش جو ہے وہ بتائی ہو تو اس حساب سے امبریلا وغیرہ لے کے جو ہے وہ نکلتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہوتی ہیں یورپ میں۔ اگر آپ آ رہے ہیں یا اگر آپ نئے ہیں
تو آپ کو اسپیشلی جو ہے وہ کپڑوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ سردی جو ہے وہ ایز سچ ہمارے جیسے کنٹریز سے جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ چینجنگ آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ آلٹ اسٹڈ یا اولڈ سٹی جو ہے وہ بہت فیمس ہے ڈوسلڈورف کا۔ وہاں پہ پتھریلی گلیاں، چھوٹی عمارتیں، تاریخی جو فیمس چرچز ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ جرمن کیفیز آپ کو جو ہے وہ اولڈ سٹی میں نظر آتے ہیں، آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کوننگز ایلی کے ساتھ جو ہے وہ میں یہ بتانا بھول گیا کہ ایکچولی ایک نہر کے کنارے جو ہے وہ یہ سٹریٹ ہے، اور دونوں سائڈ پہ برانڈز کے سٹورز آپ کو نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ درخت نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ڈسلڈورف میں جو ریور ہے، غائن ریور یا دریائے غائن جو ہے بہت فیمس ہے، اور دریائے غائن کے کنارے جو بھی سٹیز ہیں وہ یہاں پہ بہت فیمس ہیں۔ انڈسٹریل سٹیز جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں، جو بھی اس دریا کے کنارے ہیں، اور یہ یورپ کے مشہور ترین دریاؤں میں سے ایک ہے، اور ڈوسلڈورف جو ہے وہ اس دریا کے کنارے پہ ہے ایکچولی۔ اور اگر آپ دریا کے کنارے پہ دیکھیں تو آپ کو غائن ٹاور جو ہے وہ نظر آئے گا، جس کی اونچائی جو ہے وہ 240 میٹرز ہے۔ ابھی ہم جو ہے وہ اس دریا کے اوپر سے گزریں گے۔ اس کی رائٹ سائڈ پہ ایک بلڈنگ ہے جو درختوں کے پیچھے ایکچولی صحیح سے نظر نہیں آ رہی، لیکن وہاں پہ بہت بڑے بڑے کلاسیکل میوزک کے کنسرٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ آپ کو یہ ٹاور نظر آئے گا، لینڈ مارک ہے یہ اس سٹی کا، اور اس کے اوپر آپ اگر جائیں تو وہاں پہ ریسٹورنٹ ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے آپ پورے سٹی کا جو ہے وہ نظارہ کر سکتے ہیں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں نیچے۔ ڈوسلڈورف جو ہے وہ اپنی ماڈرن اور جو اولڈ لائف ہے اس کے لیے جو ہے وہ فیمس ہے۔ یہاں پہ آرٹ گیلریز، فیشن ہاؤس، اور پرفیکٹ جو انفراسٹرکچر ہے وہ آپ کو ملے گا یہاں پہ۔ یقیناً جو ہے وہ آپ کو بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ آگے نظر آئیں گے، آپ دیکھ سکیں گے کہ جو صفائی کرنے والے لوگ ہیں وہ گاڑی میں کس طرح جو ہے وہ کچرا اٹھاتے ہیں، اور یقین کریں یہ ایسی جاب ہے کہ جس کی سیلری کے بارے میں آپ صرف سوچ سکتے ہیں، اتنی زیادہ سیلری ملتی ہے، لیکن کام بھی بہت ہارڈ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ لوگ کچرا گاڑیوں میں اٹھا کے کس طرح جو ہے وہ خالی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایز سچ ایزی کام نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا پیشن ہوتا ہے اس طرح کے جابز کرنا بھی، اور یہاں پہ ایک بہت اچھا پروفیشن جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ یورپ میں بہت اچھی جو ہے وہ سیلری ملتی ہے اس کی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی کسی پروفیشن کے لیے یہاں پہ یورپ میں کام کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتے ہیں، لیکن عموماً جو ہے وہ جرمن لوگ ہی اس پروفیشن میں جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ جو اسٹریٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈوسلڈورف کی سب سے مہنگی ترین جو بلڈنگز ہیں، یا ایسا رہائشی ایریا ہے کہ جو سب سے مہنگا ہے یہاں پہ۔ اس کی رائٹ سائڈ پہ دریا ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ یہ بلڈنگز ہیں۔ بالکل دریا کے اوپر جو ہے وہ یہ ایریا ہے، اور یہاں پہ بہت ہی ایکسپینسو، اگر آپ فلیٹ لینا چاہیں، گھر لینا چاہیں، بہت رینٹ یا بہت ایکسپینسو جو ہے وہ ملتے ہیں، ملینز میں جو ہے وہ ان کی قیمت ہوتی ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ ڈرائیو کرتے ہوئے اگر آپ یورپ میں جو ہے وہ گاڑی چلانا چاہتے ہیں
تو کس طرح جو ہے وہ گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، لیفٹ رائٹ جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک لیسن ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ یقیناً آپ مجھ سے بہتر جو ہے وہ گاڑی چلانا جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اس ویڈیو سے سیکھ سکتے ہیں۔ جو بھی لوگ اس کو دیکھیں گے اپنے حساب سے گاڑی کیسے چلانا ہے، یا کس طرح اوورٹیک کرنا ہے اور کیسے ویٹ کرنا ہے، اگلے کو جو ہے وہ پریورٹی دینی ہے، اور جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو گزارنا ہے۔ یہ گاڑی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کتنی شوق سے، کتنی محنت سے یہ لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ کس طرح گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور لوگوں نے یہ جو کچرے کے ڈبے ہیں یہ باہر رکھے ہوتے ہیں، اور ان کے ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں۔ یہ بلیک کلرز کے آپ کو آج جو ہیں وہ سارے ملیں گے، اور ان پہ نمبر ہوتا ہے بلڈنگز کا، اور جب یہ جو ہے وہ خالی کر دیتے ہیں تو اسی گھر کے سامنے جو ہے وہ اس کو رکھ دیتے ہیں، تاکہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اندر لے جائیں اور جو بھی ان کی جگہ ہے وہاں پہ رکھ دیں۔ کتنی مہارت سے، کتنی سپیڈ سے یہ لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور یہ یقیناً ان کی ڈیلی روٹین ہوتی ہوگی کسی بھی ایریا میں اس طرح کے جو ہے وہ ڈبے خالی کرنا۔ ویڈیو چونکہ بہت زیادہ لمبی تھی تو اس کی سپیڈ میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ زیادہ کر دی، تاکہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہ لگے۔ 30 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو تھی، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مہارت سے اور بالکل اپنے کام سے کام رکھے ہوئے یہ لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ایکچولی انسائیڈ سٹی جو ہے وہ اس کا ایک روڈ ہے، اور جب یہ ٹرک جو ہے وہ چل رہا ہو تو پھر عموماً جو ہے وہ لوگ اس کو کراس نہیں کرتے۔ جو ورکر کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیتے ہیں، تاکہ سب سے پہلے جو ہے وہ کام کریں، اور آئی تھنک کہ سب سے ضروری کام بھی یہی لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچرا اٹھانا یا اس طرح کی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب تک یہ خود رستہ نہ دیں تب تک لوگ جو ہے وہ ان کو عموماً جو ہے وہ کراس نہیں کرتے۔ یقیناً جو ہے وہ یہ ایک صبر آزما کام ہوتا ہے، اور ہمارے جیسے کنٹریز میں اگر اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہو یا ٹرک آگے ہو تو لوگ بہت زیادہ ہارن جو ہے وہ بجاتے ہیں راستہ لینے کے لیے، لیکن یہاں پہ ہارن بجانا جو ہے وہ ایک بری عادت جو ہے وہ کنسیڈر ہوتی ہے، اور عموماً جو ہے وہ لوگ ہارن وغیرہ جو ہے وہ نہیں بجاتے اور انتظار کرتے ہیں کہ ان کا کام جو ہے وہ ختم ہو، یا کوئی ایسی جگہ آئے جہاں پہ یہ راستہ دے سکیں۔ ابھی یہ سائیڈ پہ ہوں گے اور راستہ دیں گے، اور میں ان کو کراس جو ہے وہ کروں گا۔ اس طرح کے رنگ برنگے درخت جو ہے وہ آپ کو گلیوں میں نظر آئیں گے۔ چونکہ خزاں کا موسم ہے تو آپ کو ہر جگہ پہ جو ہے وہ پتے سڑک پہ بکھرے ہوئے جو ہے وہ ملیں گے۔
دور سے دیکھنے سے یہ کلر کتنے زبردست لگتے ہیں، یہ درختوں کے جو پتے ہیں ان کے کلرز. سپیڈ لمٹ کا جو ہے وہ یہاں پہ خاص طور پہ جو ہے وہ دھیان رکھا جاتا ہے. ڈفرینٹ جگہ پہ جو ہے وہ کیمرے لگے ہوتے ہیں. اگر آپ معمولی سی غلطی کریں گے تو آپ کو یوروز میں جو ہے وہ فائن ہوتا ہے یہاں پہ. اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ فائن جو ہے وہ اس کو بھرنا پڑے. فائن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ درخت. یقیناً جو لوگ ہاؤس بلڈنگ سرچ کر رہے ہیں یا کسی بھی دوسرے ویزا کیٹیگری میں یہاں پہ جرمنی میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ڈسلڈورف جو ہے وہ ایک بیسٹ سٹی ہو سکتا ہے. باقی دوسرے سٹیز کے مقابلے میں جیسے برلن ہو گیا یا میونخ ہو گیا، یہاں پہ ایسا جو ہے وہ نہ تو اسٹوڈنٹس کا اتنا رش ہوتا ہے، نہ ہی جابز کی کوئی پرابلم ہوتی ہے. یہاں پہ ایزیلی جو ہے وہ جابز مل جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. ایون منی جابز آپ کہیں بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی جو بگ سٹی ہیں جیسے برلن میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا، اور عموماً لوگ جو ہیں وہ برلن ہی آتے ہیں، کسی کے ریفرنس سے آئیں یا خود سے آئیں، لیکن عموماً جو ہے وہ لوگ برلن آتے ہیں. لیکن یہاں پہ ڈسلڈورف میں اچھا چانس ہو سکتا ہے. اگر آپ اس ویڈیو کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یقیناً جو ہے یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. اس ویڈیو میں ہاؤس بلڈنگ سے ریلیٹڈ یا جاب ویزا سے ریلیٹڈ کوئی ایس سچ انفارمیشن نہیں ہے. یہ ایک سٹی کا راؤنڈ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ روڈز کس طرح ہیں، یہاں پہ کراسنگ کس طرح کرتے ہیں، یہاں پہ ڈرائیو کس طرح کرتے ہیں، سگنلز پہ کیسے جو ہیں وہ لوگ رکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو یقیناً بلڈنگز ایسی دیکھنے کو ملیں گی جو شاید آپ موویز میں دیکھتے ہوں. اس طرح کے رہائشی ایریاز میں جو ہے وہ روڈ کی سائڈ پہ جو ہے وہ گاڑیوں کی پارکنگ ہوتی ہے. یہاں پہ عموماً جو ہے وہ لوگ گاڑیاں پارک کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ بالکل جو ہے وہ سٹی کے اندر ہے، لیکن آپ کو کتنے درخت جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے، رنگ برنگے درخت، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بسز، ٹرام، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوں گی. ہمارے جیسے ملکوں میں سائیکل چلانا جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ انٹر سٹی جو ہے وہ سائیکل پہ جو ہے وہ جائیں. اگر وہ جاب کر رہے ہیں، اگر وہ ایزیلی ایکسیس ہے ان کی سائیکل پہ، تو کوشش کرتے ہیں لوگ کہ سائیکل پہ جائیں. سیونگز جو ہیں وہ جرمن جو لوگ ہیں ان کی لائف کا ایک حصہ ہے. یہ لوگ جو ہیں وہ سیونگز بہت کرتے ہیں، جیسے بھی ہو پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سال میں ایک دفعہ یہ لوگ چھٹیوں پہ جاتے ہیں، اور جو بھی اپنی سیونگز ہوتی ہیں وہ اسی لیے جمع کرتے ہیں تاکہ وہ
आराम से 1 मंथ के लिए अपने काम से दूर आराम सुकून से जो है वो टाइम गुजार सकें और फ्रेश होकर दोबारा काम पे आ सकें। मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को कुछ नया जो है वो दिखा सकूं। ये मैं नहीं कह सकता कि इसमें कितना जो है वो मैं कामयाब हुआ हूँ या कितनी ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी, लेकिन एक मैंने कोशिश की है कि आप लोग जो है वो यहाँ के सिस्टम के बारे में वीडियोस देखते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो हो सकता है कि इस तरह एक सिटी दिखाना जो है वो आपको अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो। ये कोशिश की है मैंने। अभी ये डिपेंड करता है आप लोगों पे। यकीनन आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखेंगे कि ये वीडियो सही है नहीं सही। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो आप इसको जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं, दूसरी किसी वीडियो पे जा सकते हैं, किसी दूसरे चैनल पे जो है वो जा सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी लग रही है ये इन्फॉर्मेशन जो है या ये सीन जो है वो आपके काम के हैं, तो कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जो है वो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो किसी और तरह से जो है वो इसको बना के फिर अपलोड करूँ। हमारा सफ़र जो है वो यहीं पे जो है वो इख्तिताम होता है। और ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और इसमें कोई ऐसी आपके काम की चीज़ जो आपको अच्छी लगी हो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।